لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کر کے جنت کی حوروں کے تعلق سے پوچھا ہے۔ یوں تو جنت کی حوروں کے تعلق سے کئی ویڈیوز ہمارے چینل میں پہلے سے اپلوڈ ہیں، پھر بھی فرمائش ہے تو مزید اس سے الگ کچھ باتیں جنت کی حوروں کے تعلق سے لے کر میں یہ بیان آپ تک پیش کر رہا ہوں۔ جنت کی حوروں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، معلومات رکھنی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں دل میں جنت کا شوق پیدا ہو، اور جس کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوگا نیک اعمال کی طرف بڑھے گا، گناہوں کے سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، چونکہ جنت ظاہر سی بات ہے نیک اعمال کے صلہ میں بدلے میں ملے گی، تو نیک اعمال اختیار کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جنت کی حوروں کے تعلق سے آئیے آج ایک ایمان افروز بیان ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی پہلے میں آپ کو 3 آیتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ دخان کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ ہے۔ اس میں اللہ کریم نے جنت کی حوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے انہیں بیاہ دیا، یعنی شادی کرا دیا، نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے۔ یعنی جنت کی حوروں کی ایک صفت، ایک خوبی اللہ کریم نے یہ بیان کیا کہ جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی ان کی آنکھیں کالی، روشن، چمکتی ہوئی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ ایک تو اللہ کریم نے یہاں پر ایک یہ ارشاد فرمایا سورہ دخان میں، اور دوسرا سورہ طور ہے، اور سورہ طور کی آیت نمبر 20 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اللہ کریم فرماتا ہے، اس کا جو ترجمہ ہے کہ اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ ہم نے اسے بیاہ دیا یعنی اس کی شادی کر دی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ یہ سورہ طور کی ایک آیت کا حصہ تھا، اور ایک سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ اس میں بھی الحمدللہ جنت کی حوروں کے تعلق سے ہے، جس میں ہے کہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ترجمہ کنز ایمان، اور بڑی آنکھ والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا، یعنی بڑی آنکھوں والیاں حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، جسے موتی کہیں چھپا کر کے رکھی جاتی ہے نا، اس کی مثال اللہ کریم نے جنت کی حوروں سے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو کچھ قرآن کی آیتیں تھیں۔ آئیے قرآن کی آیتوں کے بعد اب کچھ حدیثوں کی طرف آتے ہیں کہ حدیثوں میں جنت کی حوروں کے تعلق سے کیا بیان ہے۔ پہلی حدیث پاک طبرانی کی ہے اور حدیث نمبر 7813 ہے۔ طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حور عین کو زعفران سے بنایا گیا ہے۔ جنت کی حوروں میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل جو حور ہیں وہ حور عین ہیں۔ حور عین کی پیدائش مٹی سے نہیں، خاک سے نہیں، بلکہ زعفران سے ہوئی ہے۔ بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی موقوف حدیث بھی اسی طرح نقل کی ہے، اور مجاہد سے بھی یہ روایت آئی ہے کہ جنت کی حور عین کو الحمدللہ زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ ابن مبارک نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ نے حوروں کو مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ ان کا تخلیقی قوام، تخلیقی خمیر، جس خمیر سے جنت کی حوروں کو پیدا کی گئی الحمدللہ وہ مشک، کافور اور زعفران کا ہے۔ مشک، کافور اور زعفران کا خمیر بنا کر کے اللہ کریم نے جنت کی حور عین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ البدور الصافرہ میں الحمدللہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب دہن کی شیرینی سے سمندر میٹھا ہو جائے۔ ابن ابی دنیا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان برآمد کر دے، باہر کر دے، تو اس کے حسن کی وجہ سے دنیا ان کی دیوانی ہو جائے، اور اگر حور اپنی اوڑھنی دوپٹہ نکال دے دنیا کی طرف تو سورج اس دوپٹہ کے سامنے ایسا معلوم ہو جیسے سورج کے سامنے ایک بے نور کی بتی جل رہی ہو۔ جیسے دن میں آپ اگر باہر کی لائٹ جلا دو تو باہر کی لائٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے،
دن کا اجالا نکل آ جائے، باہر کی لائٹ جلی ہو، وہ لائٹ بھی کئی بار جلی ہوئی کے بعد بھی نظر نہیں آتی، چونکہ سورج نکلنے کے بعد لائٹ کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ تو ویسے ہی اگر جنت کی حور اپنی اوڑھنی، اپنے دوپٹہ کو دنیا کی طرف کر دے تو اس کی روشنی کے سامنے سورج کی وہ حالت ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ہمارے باہر کی لائٹ کی حالت ہوتی ہے۔ غور کیجئے خوبصورتی کا کیا عالم ہے۔ اور اگر حور اپنا چہرہ، اپنا فیس نمودار کر دے، باہر کر دے، تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا، زمین و آسمان کے بیچ کی ساری خلا، سارا گیپ یہ چمک جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا یعنی انسان نے نہیں جنا، بلکہ اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ جنت میں پیدا کی گئی ہے، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی جو حوروں کی جو پیدائش ہے وہ حور کسی کی اولاد نہیں ہے، اللہ کریم نے جنت میں الحمدللہ ان کو پیدا فرمایا ہے۔ حاوی الارواح صفحہ 303 میں یہ بات لکھی ہے۔ حضرت ابن ابی الجوارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین کو محض قدرت خداوندی سے، کلمہ کن سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے، پیدائش پوری ہو جاتی ہے، تو فرشتے ان پر خیمہ نصب کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حور عین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان کا نچلا حصہ مشک کستوری کا ہے، درمیانہ حصہ عنبر کا ہے، اوپر کا حصہ کافور کا ہے، ان کے بال اور ابرو سیاہ ہیں، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ یہ الحمدللہ خوبصورتی ہے۔ ترمذی شریف میں اور تذکرۃ القرطبی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ حور عین کو کس طرح پیدا فرماتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے الحمدللہ پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اسی پر باقی بدن پیدا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے اس کے سینے تک کستوری کی خوشبو سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے پیدا کیا ہے، اور اس کے اوپر گلے لالا کی 70,000 پوشاکیں بنائی گئی ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج، اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی یہ انعام ہے اولیاء کا اور ثواب ہے ان کے اعمال کا، اچھے کاموں کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ غور کیجئے تذکرۃ القرطبی کے جلد 2 صفحہ 481 میں ترمذی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت اس میں آپ توجہ سے سنیں، جب نمازی سلام پھیرتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزخ سے پناہ طلب کرے؟ اور جنت کہتی ہے افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے؟ اور حور کہتی ہے یہ شخص عاجز آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کر کے وہ اس کی حور عین سے شادی کر دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور نہ ناک سینکے، کیونکہ حوریں اس نزلہ زکام وغیرہ سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں۔ بنا وجہ کے نماز میں گلے وغیرہ کھنکار نہیں کرنی چاہیے، ناک وغیرہ کی آواز نہیں نکالنی چاہیے، کہ اس سے حوریں جو ہیں حوروں کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی۔ الحمدللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں کہ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے
صبح تک حور عین انتظار میں رہتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہماری شادی کر دے۔ غور کیجئے کہ ایک تو حور عین کیا ہے، یہ ساری بات سمجھ میں آئی، اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ حور عین جو ہے وہ نمازیوں کا انتظار کرتی ہیں، نمازیوں کو دیکھتی ہیں۔ حور عین والحمدللہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو حور عین کے تعلق سے سنا، نماز کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز کی خوب برکتیں عطا فرمائے، نماز کی توفیق ہمیں مسلسل عطا فرماتا رہے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔